کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، جس کا مقصد بھارت کی طرف سے ان کے جمہوری حق کی خودارادیت سے مسلسل انکار کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ یوم سیاہ منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے دی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل مکمل ہڑتال کی جائے گی، جبکہ آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے کیے جائیں گے اور ریلیاں نکالی جائیں گی، تاکہ عالمی برادری کو یہ باور کرایا جا سکے کہ بھارت جموں کشمیر پر فوجی طاقت کے بل پر قابض ہے اور وہ مقبوضہ علاقے میں اپنی یوم جمہوریہ کی تقریبات کے انعقاد کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں رکھتا۔ ادھر بھارت نے اپنے یوم جمہوریہ کے موقع پہ مقبوضہ علاقے میں پابندیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور علاقہ مکمل طور پر ایک فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اہم سڑکوں اور شاہراہوں پر اضافی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، جہاں بھارتی فورسز کے اہلکار گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی مکمل تلاشی لے رہے ہیں۔ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے ایک پیغام میں جموں کشمیر میں بھارت کی فوجی موجودگی کی مذمت کرتے ہوئے اسے غیر قانونی، غیر آئینی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام حق خودارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد ہر قیمت پر جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں پولیس نے نئی دہلی کی مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے حکم پر ضلع کشتواڑ میں مکانات اور زمینوں سمیت مزید 11 افراد کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند رہنماؤں نے ہندواڑہ قتل عام کے شہداء کو ان کے 35ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ان کی قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ بھارتی فوجیوں نے 1990 میں آج ہی کے دن ہندواڑہ میں پرامن مظاہرین پر اندھادھند فائرنگ کر کے 17 نہتے شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں شعبہ تعلیم کو ہندوتوا رنگ میں رنگنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر ضلع پونچھ میں طلباء کو ترنگا ریلی میں شرکت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جمعرات کو ہونے والی ریلی کا انعقاد RSS سے وابستہ طلباء تنظیم اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد نے کیا تھا۔ پونچھ کے چیف ایجوکیشن افسر نے اس سلسلے میں ایک باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا، جس میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے سربراہوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ریلی میں طلباء اور اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنائیں۔